نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلی علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو کا موضوع حسد کے اسباب، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ دل کی بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ دل جس طرح میڈیکلی انسان کی باڈی کا مرکز ہے، اسی طرح روحانی طور پہ بھی انسانی جسم کا مرکز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انسان کے جسم کا ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ واہی قلب واہی القلب، فرمایا کہ وہ دل ہے، اگر یہ درست رہے تو باقی جسم بھی درست رہتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو باقی جسم میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بیماری حسد ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑی کامن بیماری ہے۔ یہ ہر دوسرے بندے کو لگی ہوئی یہ بیماری ہے حسد کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق کئی آیات نازل کی ہیں، درجن بھر آیات ہیں۔ سب سے پہلے حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو کر میرے پاس آ جائے۔ ایک حسد کی قسم یہ ہے۔ دوسری کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا جو اس سے بھی بدتر ہے کہ میرے پاس آئے یا نہ آئے بس اس سے چھن جائے۔ یہ دوسری قسم ہے حسد کی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی تعریف لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جس انسان کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ یہ اگلا پھر معاملہ ہے کہ اس کی خواہش کرنا میرے پاس آئے یا نہ آئے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہیں پہ یہ خواہش کرنا کہ بس یہ نعمت اس شخص کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسد کی تعریف ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، منافست اسے کہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس، یعنی ایک تو ہے نا کہ حسد کہ یہ نعمت بس اس سے چھن جائے، دوسری چیز یہ ہے یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے یہ نعمت میرے پاس بھی آ جائے۔ یہ جائز ہے،
یہ دنیاوی کاموں میں جائز ہے اور دینی کاموں میں مستحب ہے، اور اس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ نعمت اللہ نے اس کو دی ہے تو میرے پاس بھی آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، اللہ نے کسی کو گھر اچھا دیا ہے، کسی کو گاڑی اچھی دی ہے، کسی کے پاس علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت کسی کو دی ہے تو یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ اگر تو نے اس کو نعمت عطا کی ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، یہ جائز ہے۔ دینی کاموں میں تو اس کی ترغیب ہے اور دنیاوی کاموں میں بھی مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، اور یہ وہ والا حسد ہے رشک جسے کہتے ہیں۔ کون سا؟ نمبر 1 رجل علمہ اللہ القرآن، وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ شخص قرآن مجید کو رات کو بھی پڑھتا ہے دن کو بھی پڑھتا ہے، فَسَامِعَهُ جَارٌ لَهُ، تو اس کا پڑوسی اس کا قرآن پڑھنا سنتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِیَ، اے کاش کہ مجھے بھی قرآن کی ایسی ہی نعمت دی گئی ہوتی جیسا کہ اس شخص کو دی گئی ہے۔ اوتِیَ فلان فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، تو میں بھی ایسا ہی عمل کرتا جیسا یہ کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ رشک کرنا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص خوبصورت قرآن پڑھتا ہے اور اس کا پڑوسی ہے صبح شام سنتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش کہ یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی اور میں بھی ایسے پڑھتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ دوسرا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا، رزق حرام دیا، رزق حرام نہیں کہ کسی کے رزق حرام کو دیکھ کے ہی خواہش کرنا، اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ، جس کو اللہ نے رزق حلال عطا کیا، مال و دولت کی فراخی عطا کی، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اور وہ پھر اس رزق حلال کو درست راستے پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک الگ مرحلہ ہے، ایک شخص کے پاس رزق حلال ہے لیکن وہ اس کو درست راستے پہ خرچ نہیں کر رہا، کہا کہ وہ اس کو درست راستے پہ خرچ کرتا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ، تو یہ شخص کہتا ہے لَيْتَنِی، اے کاش اوتیتُ مِثْلَ مَا أُوتِیَ فُلَانٌ، کاش کہ مجھے بھی یہ رزق حلال ایسا دیا جاتا، مَا أُوتِیَ فُلَانٌ، جو اس کو دیا گیا ہے، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، جس طرح یہ عمل کر رہا ہے میں بھی ایسا عمل کرتا کاش۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جن میں حسد یعنی رشک کرنا جائز ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ خواہش کرنا دنیاوی کاموں میں بھی، یہ تو دونوں دینی امور ہے نا، کوئی بھی دنیاوی نعمت کسی کے پاس ہے یہ خواہش کرنا کہ کاش کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس میں منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے اور کتنی خطرناک دل کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے، اور کتنی آیات ہے قرآن مجید اس کے متعلق اور کتنے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ میں صرف چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صلحاء نے اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ اسی حسد نے کروایا تھا۔ اندازہ کریں، آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ اسی حسد نے کروایا، اور زمین پہ بھی سب سے پہلا قتل اسی حسد نے کروایا، یہ حسد ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 ہے، قصہ آدم و ابلیس آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس ہٹ گیا۔ اب وہ ابلیس کو کیا بیماری تھی وہ اللہ نے بیان کی ہے، قَالَ مَا مَنَعَكَ
اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو تجھے کس نے منع کیا تھا؟ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اب یہ وہ حسد ہے جو ابلیس کی صفت ہے، اور جس نے آسمانوں پہ پہلا گناہ اللہ کی نافرمانی حسد نے کروایا۔ اب ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قالا انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی شان یہ ہے کہ اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر سے گرا وہ نیچے آتی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ حسد ہے۔ حسد میں بھی یہی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار اس کے پاس کیا کوالٹی ہے، اس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے، وہ نعمت دے دی ہے، میرے پاس یہ کوالٹی بھی ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ حسد گویا کہ اللہ کی رضا سے ناراضگی کا اعلان ہے اور اللہ کی تقدیر سے ناراضگی کا اعلان ہے۔ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، جو شیطان نے کہا۔ اب دوسری آیت سنیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ دلی خواہش ہے، شدید خواہش ہے، کس چیز کی؟ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کاش کہ یہ تمہیں پھیر دیں، مِن بَعْدِ أَيْمَانِكُمْ، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کس کی طرف پھیر دیں؟ کفر کی طرف تمہیں پھیر دیں۔ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسہم، فرمایا کہ جو ان کے دلوں میں حسد ہے اس کی وجہ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ کفر کے بعد، اسلام کے بعد تمہیں بھی دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے پاس حق واضح ہو گیا ہے۔ یہ اہل کتاب ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، اس کے باوجود ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے کہ سارے نبی بنی اسرائیل کی لڑی سے آئے ہیں اور یہ نبوت تو گویا کہ ہمارا حق ہے، تو ادھر کیوں آ گیا؟ آپ دیکھیں حسد کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، جہنم خرید لیا، ایمان نہیں لائے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ حق کو پہچان چکے تھے، حضور کو ایسے پہچان چکے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود ایمان حسد نے نہیں لانے دیا۔ یہ حسد ہے۔ ایک اور آیت سنیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس چیز میں حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے، کسی پر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس سے حسد کر رہا ہے۔ اور پھر جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے سورۃ الفلق کی آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے نبی آپ مجھ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے حسد کرنے والوں کے حسد کی پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے اور پوری صورت ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور قرآن مجید نے آیت ذکر کی ہے، بلکہ پوری صورت نازل کی ہے، احسن القصص کہا ہے قرآن نے اسے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں۔ اس قالوا لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، وہ قرآن مجید وہ بھی بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں یہ کتنے لوگ گمراہ ہوئے شیطان سے لے کے آگے، اور وجہ ایک ہی ہے، حسد ہے۔ اس قالوا لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا ان کے متعلق، وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہا کہ یہ ہمارا باپ جو ہے
وہ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم زیادہ قوی جماعت ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو بھائیوں نے حسد کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ اور یہاں پہ اسی کے ضمن میں ایک بات اور بھی سن لیں، یہ حسد ہوتا ہی زیادہ تر قریبی لوگوں میں ہے، رشتہ داروں میں، یہ بیماری ہوتی ہی ان میں ہے۔ آپ دیکھیں بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہوگا، کزن کو حسد ہوگا، رشتہ داروں کو حسد ہوگا کہ یہ میرے جیسا ہی ہے، اس کے پاس یہ سب کچھ کیسے آ گیا ہے۔ بھئی ایک بندے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کے پاس گاڑیاں ہیں، اور اگر بھائی کے پاس آ گئے تو اسے شروع ہو گیا ہے۔ یہی حسد ہوتا ہے نا، ساری دنیا کے پاس اچھے اچھے گھر ہیں اور بھائی نے اچھا گھر بنا لیا ہے تو حسد آ گیا ہے۔ وہ اصل یہی مسئلہ ہے کہ بھئی ہے تو میرا ہی بھائی، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے پاس یہ آ گئی ہے نعمت، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی یہ کیا، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ کبھی جماعت ہیں۔ اِنَّا، اب الفاظ نے کیا کہا، اِنَّا آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہا کہ ہمارے باپ تو کھلی گمراہی میں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کھلی گمراہی میں ہے اور کھلی ان کی غلطی ہے۔ اب انہوں نے یہ پھر قتل، یہ کیا کرواتا ہے حسد۔ حاسد انسان اپنے من ایمان میں پہلے تو کھٹتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ نعمت اس سے چھین جائے، یہ چھین جائے، یہ چھین جائے، یا میرے پاس آ جائے۔ جب اس کا بس نہیں چلتا پھر یہ اقدام بھی کر لیتا ہے خود۔ کئی آپ خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حالات واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے اسی معاشرے میں ہوتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، کوئی دشمنی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ اور پھر یعنی وہ اس حد تک حسد انسان کو بارتا ہے کہ پھر آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پھر قتل کرنے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کہا کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اقتلوا یوسف، کسی نے کہا کہ قتل کر دو، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کسی نے کہا کہ نہیں، ان کو کہیں کسی کنویں میں پھینک دو، زمین میں کہیں پھینک دو، اور پھر اپنے ہمارے باپ کا چہرہ اکیلا رہ جائے گا، پھر ہم ہی ہوں گے، جب وہ نظر ہی نہیں آئے گا پھر ہم سے محبت کریں گے، وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر ہم نیک ہو جائیں گے، یعنی توبہ کر لیں گے، اندازہ کریں۔ اور یہ قدم انہوں نے اٹھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ بکریاں چرانے کے لیے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، تو 12 بھائیوں نے سب سے چھوٹے بھائی کو، اندازہ کریں کتنی عمر ہے، بچہ ہے، اور اس وقت اندازہ کریں وہ سارے بڑے بھائی ہیں، 11 بھائیوں نے سب سے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا زندہ؟ یہ کس نے کروایا تھا؟ یہ حسد نے کروایا تھا۔ یعنی حسد اتنی بری بلا ہے کہ بھائیوں کو اس چیز پہ آمادہ کر دیتا ہے کہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈال دو تاکہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، یا کم از کم ہمیں ملے یا نہ ملے تو اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ حسد ہے۔ اب اسی طرح ایک اور آیت سنیں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید پہ بہت سارے اعتراض کیے، تو جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو اہل بیت تھے، جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب بھی اسی حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہا کہ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کرنا ہی تھا، تو یہ اللہ نے یہ ان بستیوں میں سے سب سے عظیم جو بڑا آدمی ہے اس پہ کیوں نے نازل کیا۔ ابو لہب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، یہ جو بڑے بڑے قریش اور سردار تھے وہ یہی کہتے تھے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ بھائی ہم بڑے سردار ہیں، یہ سارا ٹھیکہ تو ہمارے پاس ہے،
اور یہ ساری وزارتیں اور مکے کے اور حج کے سارے انتظامات ہمارے پاس ہیں، تو یہ اگر اللہ نے قرآن مجید نازل کرنا ہی تھا تو کسی بڑے عظیم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی جو معاشرے میں بڑا ہے، جس کی ریپوٹیشن بڑی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کیا؟ ایک یتیم پہ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ یہ حسد ہے، یعنی ان سارے لوگوں نے بھی اعتراض کیا، کہا کہ یہ کیوں نازل ہوا ہے، اللہ کا فضل جو ہوا ہے یہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک اور آیت سنیں، حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، خود کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں، جنرل مقرر کر دیں، جس کی سربراہی میں ہم اپنے مخالف سے جنگ کر سکیں، جہاد کر سکیں۔ خود قوم نے کہا، میں صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے سامنے آپ اسی قوم میں سے کوئی ایک ہمارا جنرل، ہمارا ایک لیڈر، ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جالوت کو ان کا لیڈر مقرر کر دیا، بادشاہ جنرل مقرر کر دیا جہاد کے لیے۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ قال لهم نبیہم، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے، ان اللہ قد بعث لکم، حضرت نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، داؤد علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہا کہ تم نے خود کہا ہے نا کہ ہمارا کوئی لیڈر جنرل کو سپر سالار مقرر کر دے، جس کے جو ہمارا ہمیں لیڈ کرے اور ہم جہاد کریں۔ تو کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ کہا تو یہ سننا تھا، انا یکون لہ الملک، کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، کہا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ملک علینا، طالوت کو ہمارا سردار بنا دیا ہے، ہمارا لیڈر بنا دیا ہے، بادشاہ بنا دیا ہے۔ آگے الفاظ سنیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اعتراض کیا کیا؟ کہنے لگے کہ طالوت سے تو زیادہ ہم حقدار ہیں، ہم میں سے اللہ کسی کو لیڈر بناتا، سپر سالار بناتا، بادشاہ بناتا، طالوت کو کیوں مقرر کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور کہا کہ اس کو تو مال بھی نہیں دیا گیا۔ یہ اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض جو قریش مکہ نے کہا کہ کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہیں ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے کس بندے کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے، ہمارا لیڈر بنا دیا ہے، اور اس کو تو مال بھی نہیں دیا گیا۔ جو بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اس کو کیوں بنا دیا ہے؟ یہ حسد ہے، یعنی خود کہہ رہے تھے داؤد علیہ السلام سے، اور اللہ کے حکم سے وہ ان کا لیڈر مقرر کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب ایک اور آیت سنیں، جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نے صلاح فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا آسمانوں میں۔ شیطان نے انکار اسی وجہ سے کیا کہ میں بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، اور زمین پہ سب سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ذرا سنائیں، قصہ سنائیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی قبول ہوئی تھی حابیل کی۔ اور پچھلی شریعتوں میں یہ قبولیت کا طریقہ یہ تھا، ہمارے غنیمت بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا، قربانی جو بھی کرتے تھے وہ خود کھا نہیں سکتے تھے، صدقہ و خیرات اس کا پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ جو قربانی کی ہے، مال غنیمت کی ہے، اس کا ڈھیر لگا کے رکھو، آسمان سے آگ آئے گی اس کو جلا دے گی، جس کا جل گیا اس کی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو یہ قربانی قبول ہو گئی، ان میں سے ایک تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہا کہ اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی۔ حابیل کی قربانی آگ آئی آسمان سے، اس کو جلا کے راکھ کر دیا، اور دوسرے کی قربانی، اور اس قربانی میں بھی فرق تھا۔ جو حابیل نے قربانی کی تھی بہت اچھا موٹا تازہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، اور قابیل نے جو ہے وہ ایسے کو گھاس پھوس اور عام جو چیز گھٹیا چیز رتی چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ آگے سنیں، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی۔
پھر کیا ہوا؟ کالا لا اقتلنک، پھر وہی بات کہ حسد نے اس قدر ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ اب یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ قربانی جو قبول ہوتی ہے آسمان سے، اللہ کی طرف سے آگ اتری ہے، اس نے اس کو قبولیت عطا کی ہے، اور یہ اس نے خود تو میری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں جلایا اس کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن حسد تو کہنے لگا کہ لا اقتلنک، میں تمہیں ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تمہارے دل میں پہلے ہی یہ کجی ہے تو تمہاری قربانی قبول کیوں ہوگی؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اس نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک، کہا کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں نہیں قتل کروں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، لأقتلک، کہ میں تمہیں قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہا کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ پھر بات یہاں پہ ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، پھر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، اور جب قتل کر لیا تو اب کہا کہ اب اس کا کیا کروں؟ پھر ایک کوے کو دیکھا کہ وہ اپنے دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین میں دبا رہا تھا، تو پھر اپنے بھائی کو اٹھایا اور پھر اس کو بھی لے گیا۔ اب یہ تقریباً 7-8 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ یہ حسد نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا، شیطان کو، ابلیس کو ابلیس بنایا حسد نے، حابیل کو قتل کروایا حسد نے قابیل کے ہاتھوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکوایا؟ حسد نے۔ یعنی یہ حسد ہے کہ انسان حسد کی آگ میں جلتا جلتا پھر اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے اسے علم ہی نہیں ہوتا۔ اب اس حوالے سے 1-2 احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ای الناس افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہا کہ مخموم القلب جو ہے اور جو سچ بولنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ قالوا صدوق اللسان نعرف، صحابہ نے کہا رسول اللہ صدوق اللسان کو ہم پہچانتے ہیں جو سچ بولنے والا ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا مخموم القلب یہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے پھر اس کی وضاحت کی، قال والتقی، کہا کہ جو پرہیزگار ہے، لا اسم فیہ، اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ولا بغیا، بغاوت نہیں کی، ولا غلہ، کینہ نہیں ہے، ولا حسد، اور اس کے دل میں حسد نہیں ہے، کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل بندہ ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور روایت سنیں کہ حسد کس قدر اس کا نقصان ہے، اور آخرت میں تو اس کی ہے ہی صحیح سزا، لیکن دنیا میں نبی ہریرہ تھا، سنن نبی داؤد شریف کے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اشیاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچنا، حسد سے بچنا، فإن الحسد، فرمایا کہ حسد جو ہے یأکل الحسنات، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ حسد ہے۔ پھر انسان حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، اس کو کچھ حاصل حصول ہوتا نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اقدام نام بھی اٹھائے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، یہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین میں بھی ہوتا ہے، یہ گھر میں بھی جا کے بتائیں کہ یہ کس قدر دل کی اتنی مہلک بیماری ہے، اور ہم سب اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک ہماری جو مارکیٹ ہے اسے دیتا ہوں۔ آپ کسی عمومی طور پہ آپ تجربہ کر لیں، کسی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں اور اس کے سامنے پرچی رکھیں گے یار یہ میڈیسن آپ کے پاس ہے، یہ بھی حسد ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو کہ جو وہ سامنے والا میڈیکل سٹور ہے اس کے پاس کون کون سی میڈیسن موجود ہے، کس کمپنی کی موجود ہے۔ آپ اسے کہیں یہ میڈیسن اس کے پاس نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں سے لے لیں، آپ پوچھیں گے بھی صحیح تو کہے گا یار پتہ نہیں، پتہ کر لو یہ کیا ہے، یہ حسد ہے۔ یعنی میڈیکل سٹور والا میڈیکل سٹور سے حسد کرتا ہے، جس کی فرنیچر کی دکان ہے وہ فرنیچر کی دکان ریڈیو والے حسد کرتے ہیں
میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میڈیکل اسٹور پہ میں نے مثال اس لیے دی ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میڈیسن لینے گیا, میں نے کہا یار یہ میڈیسن ہے, کہتا نہیں ہے. میں نے کہا کہیں اور سے مل جائے گی, کہتا پورے پنجاب میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے سامنے حدیث سے پڑھی ہے. اس کے ساتھ والا میڈیکل اسٹور درمیان میں صرف ایک دکان کا فرق تھا. میں اس پہ گیا, وہ مجھے میڈیسن مل گئی وہاں سے. چوتھے پہ گیا, وہاں پہ موجود تھی. تیسرے پہ وہاں پہ موجود تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ حسد ہے. اب اس کو کیا, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ میں نے کراچی سے تو نہیں لی, یہ آپ کے ساتھ میں دکان سے لی ہے, اور اس کو پتا تھا کہ یہ اس کے پاس بڑی ہے, کیوں نہیں بتاتے؟ یہ حسد ہے. اس نے زیادہ رزق کما لینا ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, موبائل والی مارکیٹ میں چلے جائیں, کپڑوں والی پہ چلے جائیں, کہ یار یہ چیز میرے پاس نہیں ہے, تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس شاپ سے اچھی مل جائے گی, اس کوالٹی کی میں نے لینی ہے. تمہارے پاس تو یہ ہے. اس کو پتا ہے کہ فلاں شاپ پہ ہے, جو کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے اچھی چیز ہر کوئی جاتا ہے, اور اتنا بھی پتا ہوتا ہے کس کمپنی کی اور کس جگہ پہ پڑی ہے, کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. تو اصول تو یہی ہے کہ بتا دینا چاہیے. لیکن اگر کسی نے پوچھ بھی لیا ہے تو پھر بھی نہیں بتاتے ہیں. یہ پوری مارکیٹ کا اصول ہے. ریڈیو والے بھی ایسے کرتے ہیں, سارے ایسے کرتے ہیں, الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں عمومی ایک رویے کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے, کس چیز نے ہمیں ابھارا ہے اس کام کرنے پہ؟ تو یہ حسد ہے. یار تمہارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس صرف کیا وجہ ہے کہ اگر میں نے اس کو کہہ دیا اس کے پاس یہ چیز ہے, یہ وہاں چلا گیا, آئندہ کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے اس کا گاہک بن جائے گا, اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی, اس کے پاس تو چیز ہوتی نہیں ہے, اس کے پاس ہر کوالٹی مل جاتی ہے. یہ بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ سارے لوگ بھی کام کرتے ہیں مارکیٹ میں, اور یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور تو اور چھوڑے, علماء میں بھی حسد ہوتا ہے, جو علم کے وارث ہیں, محراب و منبر کے وارث ہیں. تو یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتی. بڑے بڑے لوگوں میں یہ حسد کہا جاتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ آپ اس کے پاس گاہ چلے جائیں گے, حالانکہ اس سے عزت بڑھتی ہے. اسے بتا دے کہ یار میرے پاس نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے, 2 دن بعد آ جائے گی, ابھی تمہیں وہاں سے مل جائے گی. یعنی یہ بھی میں نے ایک مثال دی ہے کہ یہ حسد کی ایک قسم میں سے یہ بھی ایک قسم ہے. صرف اس لیے چل رہا ہے کہ یار اس کے پاس کیوں جائے, وہ میرے پاس آنا چاہیے. اب یہ حسد کے حوالے سے 1-2 اقوال بھی میں آپ کے سامنے صوفیاء کے رکھنا چاہتا ہوں. امام ابن عیینہ فرماتے ہیں, جس طرح میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر اللہ کی نافرمانی کر کے کیا گیا, جو شیطان نے کیا تھا. پھر حسد وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر حابیل کو قتل کر کے کیا گیا تھا. اسی طرح جو بندہ حسد کرتا ہے نا, وہ اپنی خوشیوں سے بھی خوش نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. مثلا اللہ نے کسی کو اچھا کر دیا ہے, جن چیزوں پہ ہم عمومی طور پہ حسد کرتے ہیں اس چیز کی مثال اور رشتہ داروں میں ساری چیزوں میں ہوتا ہے. جو تمہارے پاس میسر ہے اس سے بھی خوشی کسید نہیں کرے گا. جو اللہ نے نعمت اس کو دی ہے اس سے بھی خوشی حاصل نہیں کرے گا. جو بندہ حسد نہیں کرتا, جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسی سے خوش ہوتا رہے گا, اس کو پرواہ نہیں ہے. اور جو حاصل ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہے گا, یار وہ کہاں چلا گیا, اس کے پاس یہ کیسے آ گیا, اس کے پاس کیسے آ گئے. امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بدو کو دیکھا جس کی عمر 120 سال تھی. میں نے کہا کہ تمہاری عمر کا کیا راز ہے, اتنی لمبی عمر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے باقی ہوں. یعنی حسد کی وجہ سے انسان کے چہروں پہ ہر وقت یبوست اور پریشانی, اور ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, حالانکہ نہ وہ نعمت اس کے بعد اللہ نے. میں نے کہا کہ دعا یہ کرنی چاہیے, جو اصول ہے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. کسی کے پاس نعمت دیکھے ماشاءاللہ میں, اور کہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, میں بھی تو تیرا بندہ ہوں, یہ نعمت تو نے اس کو دی ہے تو مجھے بھی دے دیں. سیدھی سی بات ہے. تو یہ اللہ سے مانگے, تمہیں جو کچھ مرضی مانگنا ہے, تو کہ یا اللہ اس کو یہ تو نے نعمت دی ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے نا, تو نے تو کن کہنا ہے, تو یہ کوئی برا نہیں ہے. ماشاءاللہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے, جو اس کو تو نے جس نعمت سے نوازا ہے مجھے بھی نواز. دنیاوی نعمت ہی کیوں نہ ہو, دینی میں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے, اور یہ مستحب ہے کہ کاش کے اس شخص کے بعد جتنا علم ہے دین کا, جتنی یہ عبادت کرتا ہے, جس طرح یہ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اسی طرح کاش کہ میں بھی کر سکوں, یا اللہ میرے دل کو بھی پھیر دے. یہ ہے تو پھر دوسرے کی نعمت سے بھی خوش ہوگا اور اپنی نعمت سے بھی خوش ہوگا. ورنہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو, اور اس کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی کہ یہ اس کے پاس کیوں آ گئی ہے, یہ کیوں آ گئی ہے. ایک شاعر نے اس کو بڑا خوبصورت کہا ہے, حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں, حاسد لگے ہوئے ہیں
اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، کہ اس کا دیا کیوں چلتا ہے، اس کے چراغ میں تیل کہاں سے آ جاتا ہے، اس کے پاس ایسا کچھ کہاں سے آ گیا، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں، آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، پھر انسان اسی میں لگا رہتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا۔ تو اس لیے یہ حسد ایک ایسی گھنونی بیماری ہے، دل کی سب سے مہلک بیماری ہے۔ قرآن مجید میں درجن بھر آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں، اور یہ ہمارے گھر میں خواتین میں بھی یہ موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر بھی خواتین کو بھی بتائیں اور اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔